السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے پانچواں کلمہ۔ ہم نے سیکھنا ہے، پڑھنا ہے کہ پانچواں کلمہ کس طرح پڑھیں گے اور کون کون سے ہم نے قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھنا ہے۔ تو چلیے ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو بھی لازمی دبائیے گا۔ تو ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس تو غین ہمارے پاس حروف قلقلہ میں سے ہے، تو ہم نے پر پڑھنا ہے، یعنی منہ اور آواز کو کھول کر، اور را کے اوپر پیش ہیں تو را کو ہم نے پر پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بھی رول ہے کہ لام آف اللہ، اللہ کے لام سے پہلے حرف کے اوپر پیش آ گئی ہے تو ہم نے لام آف اللہ کو پر پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، را پر زبر ہے تو ہمیں را کو پر پڑھنا ہے۔ ربی، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ دو الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے من کل ذنب۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس نون ساکن ہے تو نون ساکن کے بعد کاف آ گیا، اخفاء کا قاعدہ ہے، ہم نے یہاں پہ غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ ذنب، نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا ہے تو یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہے جو کہ ہم نے اپنی تختی نمبر 14 میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کے قواعد کے بارے میں۔ تو ہم نے یہاں پہ بھی غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس اذنب، تو با ہمارے پاس حروف قلقلہ میں سے ہیں تو ہم نے واپس لوٹتے آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے خطأ، تو خوا بھی ہمارے پاس پر حرف ہے، پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، اور تو بھی ہمارے پاس موٹا حرف ہے، ہم نے اس کو منہ اور آواز کو کھول کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دو زبر کی تنوین کے بعد سین آ گیا، تو سین ہمارے پاس چونکہ حروف اخفاء میں سے ہے تو ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ او خطأ سرا، اب را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے تو را کو پر پڑھیں گے، سرا او علانیۃ واتوب۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس الف سے پہلے زبر آ گئی، الف مدہ دو الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، اور اس سے پیچھے ہمارے پاس واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہوگا، ہم نے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ او علانیۃ، اب یہاں پہ ہمارے پاس دو زبر کی دینے کے بعد حرف واو آ گیا تو واو حروف یرملون میں سے ہے، یعنی ادغام ہے، تو ہم نے ادغام کرنا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ او علانیۃ واتوب الیہ، اب واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو ہم نے یا لین پڑھنا ہے، یعنی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے۔ الیہ من الذنب الذی اعلم، اب یہاں پہ ہمارے پاس پھر جس طرح ہم نے اوپر دیکھا کہ اقلاب قاعدہ ہے، نیچے بھی ہمارے پاس اقلاب ہی ہے تو ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس مدہ آ گئی ہے تو مدہ ہم نے 3 سے 4 الف تک سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اعلم، الف اور عین میں واضح فرق رہے، اعلم ومن الذنب الذی، یہاں پہ ہمارے پاس پھر اقلاب ہے، غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہم نے غنہ کر چھوڑی لمبا کر کے پڑھنا ہے 2 سے 3 الف تک۔ اس کے بعد لا اعلم انک انت، لام الف لا، الف سے پہلے زبر الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ الف لام پر مدہ بھی ہے تو ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ لا اعلم، نون مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے، اور غنہ کی مقدار 2 سیکنڈ لمبا یعنی 2 الف کے برابر ہے۔ انک انت، نون ساکن کے بعد حرف تا جو کہ حروف اخفاء میں سے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ علام الغیوب، لام سے پہلے زبر الف سے پہلے زبر الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، اور غین ہمارے پاس حروف اخفاء میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر، واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ ہم نے کھینچ کر یعنی لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ علام الغیوب وستار العیوب، الف سے پہلے زبر الف مدہ کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس الف مدہ ہے، ہم نے الف مدہ کو کھینچ کر پڑھنا ہے، اور را کے اوپر پیش ہے تو را کو ہم پر پڑھیں گے۔ وسط
العیوب، عین کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، وغفار الذنوب، غین ہمارے پاس حروف مستعلی میں سے ہم نے پر پڑھنا ہے، الف سے پہلے زبر الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے 2 سیکنڈ لمبا، را کے اوپر پیش را کو پر پڑھیں گے، وغفار الذنوب، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، ولا حول ولا قوت، الف سے پہلے زبر الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے زبر واو لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے معروف پڑھنا ہے، الف سے پہلے زبر الف کو کھینچ کر پڑھنا ہے چونکہ الف مدہ ہے، ولا قوت، قاف حروف مستعلی میں سے پر پڑھیں گے منہ کو کھول کر، الا باللہ العلی العظیم، الف سے پہلے زبر الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، لام آف اللہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو ہم نے لام آف اللہ کو باریک پڑھنا ہے نہ کہ پر پڑھنا ہے، باللہ العلی العظیم، غا حروف مستعلی میں سے پر پڑھنا ہے یعنی منہ اور کو کھول کر، یا ساکن سے پہلے زیر تو یا مدہ ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض بن جائے گا، ہم نے اس کو تقریباً 4 یا 3 الف تک ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ تو چلیے ایک بار رواں پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس اس کا ترجمہ ہے، تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر یا بھول کر چھپ کر کیا یا ظاہر ہو کر، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے جس کو میں نہیں جانتا۔ اے اللہ، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا اور عیبوں کا چھپانے والا اور گناہوں کا بخشنے والا، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے جو بہت بلند اور عظمت والا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا کلمہ نمبر 5واں کلمہ جس کو ہم نے سیکھا کہ کس طرح پڑھتے ہیں۔ اس میں ہم نے قواعد سیکھے، کون کون سے قواعد ہمارے پاس قواعد لگ رہے ہیں، تو ہم نے کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے جتنے قواعد رولز ضوابط ہم نے مدنی قاعدے میں سیکھے وہ سارے ہمارے پاس قرآن پاک میں بھی لگیں گے، اور عربی کی کوئی بھی عبارت ہوگی سب کے سب اس میں وہی رول لگ رہے ہیں۔ تو اس بات سے پریشان نہیں ہونا، اگر اس کے بعد بھی آپ کسی قسم کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ 0316852688۔ اس کے بعد ہم اپنے کلمہ نمبر 6 کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔